تین طلاقوں کے حوالے سے فیصلہ، اور سوال یہی ہے کہ کیا مسلمان اپنی ذاتی زندگی بھی اسلام کے مطابق نہیں گزار سکیں گے بھارت میں؟ اس پر ہم بات کریں گے اوریہ صاحب سے۔ اوریہ صاحب، اس فیصلے میں ایسا کیا ہے جو اسلام سے متصادم ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا کا جو سیکولر لا ہے جی، وہ یہ کہتا ہے، جہاں سیکولر لا ہے، ہاں جی، تو ریلیجس جو ممالک ہیں وہ دو ہیں، ایک پاکستان ہے، ایک اسرائیل ہے، تیسرا تو کوئی لا ہی نہیں، باقی جگہ تو سیکولر ڈیموکریسی، ہم اس وقت سیکولر ڈیموکریسی کی بات کریں۔ ٹھیک، سیکولر ڈیموکریسیز کہتی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ ٹھیک، اس کا پرسنل لا جو ہے وہ اسی کا ہے۔ پرسنل لا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے میٹریمنی کے ریلیشن شپ، آپ کے بچوں کی پرورش، جو گھر کی چار دیواری کا لا ہے، ٹھیک، گھر کی چار دیواری کے باہر جو ہے پھر آپ کے باقی سارے معاملے۔ مثلا ہندو عورت وڈو ہو جائے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ that's true، ٹھیک، انگریز نے 1856 میں ہندو وومن ری میرج ایکٹ بنایا، عمل نہیں ہو سکا۔ یہ فونٹن ہاؤس لاہور، جہاں لاہور ہے، یہاں ہندو وڈو ہوم ہے، باقاعدہ ہندو وڈو ہوم بنتے تھے۔ جی جی، ٹھیک، ایک قانون چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بنایا انگریز نے، نہیں ہو سکا۔ پھر انگریز نے ایک سنگل میرج کے قانون بنایا، اس کے اوپر رام جیٹھ ملانی جو ہے اس کی 2 شادیاں ہیں، انہوں نے کہا ہندوؤں میں 2 شادیاں ہوتی ہیں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ ٹھیک، ایک ہے آپ قانون بناتے ہو، ایک ہے کہ معاشرے کی نارمل پریکٹس، اس لیے ایک راستہ نکالا گیا تھا کہ آپ اس راستے کے حساب سے آپ چلیں گے۔ صحیح، یہ معاملہ جو ہے یہ بنیادی طور پر تھا مسلمانوں کے شرعی زندگی ورسس ایک خواتین کی سیکولر موومنٹ کی۔ ٹھیک، خواتین کی سیکولر موومنٹ اکتوبر 2016 میں سائرہ بانو ایک خاتون تھی، 35 سال کی تھی، اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد that's all۔ ٹھیک، اور اس کے بعد اس نے اپلائی کیا کہ مجھے اس نے بیٹھے بیٹھے کیسے طلاق دے دی۔ اسلام کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اب ریلیشن شپ نہیں ہے، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو مرد جو ہے اس کو ڈیورس دیتا ہے اور عورت خلا لے سکتی۔ بالکل ٹھیک، دونوں کو بتانا چاہیے کہ ریزنز ٹو ریکارڈ کیا ہوتے ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ جس طرح نکاح باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے، کیا طلاق بھی باہمی رضامندی سے ہو سکتی باہمی ہے؟ رضامندی Humanly possible باہمی رضامندی نہیں ہوتی۔ اچھا، مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے ہو تو آپ کرسچن میرج ایکٹ کے تحت جا کے شادی کر لو، کسی کو پابندی ہے؟ ہندو میرج ایکٹ کے تحت شادی کر لو، کوئی پابندی؟ میں نے کہا ہے پابندی۔ اسلام میں ایک سب سے بری چیز طلاق دی گئی ہے، حلال لیکن بری، ابغض بحلال۔ ٹھیک، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں طلاق شامل نہیں ہے۔ ایک عورت کے بارے میں معمولی سا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ خاتون جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی اس میں آئی تھی، آپ نے اسے کہا تھا کہ میں آزاد لونڈیوں کے طور پہ آزاد کر کے، یہ بھی تذکرہ ملتا ہے، مجھے ایگزیکٹ اس کا نہیں پتا، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بہت سینسٹیو حساس معاملہ ہے۔ ایک تذکرہ کہیں ملتا ہے، سیرت کی عام کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، نہ ابن شام میں ملتا ہے، نہ باقیوں میں ملتا ہے، کہیں ایک چھوٹا سا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر زوجی جتنے تو نے کہا میں یا رسول اللہ میں آزاد ہی ٹھیک ہے، اب میں آزاد ہوگی تو میں جہاں چاہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بس میرے نزدیک تو اس سے بدقسمت عورت دنیا کی ہو نہیں سکتی نا۔ بالکل صحیح بات، سچی سی بات ہے کہ جو سید الانبیاء کی امہات المومنین ہونے کے سٹیٹس کو جس نے ریفیوز کیا ہو، لیکن وہ طلاق کی صورتحال نہیں ہے اس کے اندر بھی۔ ابغض بحلالی، مسلمانوں کی فقہ کی 3 فقہ 4 فقہیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر طلاق بائن کو نہیں مانتی۔ فقہ شافی نہیں مانتی، مالکی نہیں مانتی، حنبلی نہیں مانتی، فقہ حنفی مانتی، اس بنیاد پہ مانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اور آپ نے کہا کہ میرے ہوتے بھی دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اب تمہارے لیے مکمل طور پہ حرام ہو گئے۔ اچھا، ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے واپس نہیں کی۔ 3 طلاقیں ہمارے دین میں جائز نہیں، 3 طلاقیں بنیادی طور پر جو بندہ بھی دیتا ہے اس کو ریورٹ نہیں کرایا جاتا۔ اس کے اندر کچھ لوگوں نے ہو تو جاتی ہے نا طلاق،
فقہ حنفیہ کے تحت ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, فقہ حنفیہ کے تحت ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے اس کے اوپر آرگومنٹ, وہ بھی آرگومنٹ کا مسئلہ ہے. اچھا اچھا, کہ کیا ان تین کو ایک ہی کنسیڈر کیا جائے, وہ بات اور ہے. اس کے بعد پھر ایک آتا ہے کہ وقفہ دیا جائے, اور یہ کیا ایک آدمی جو ہے مکمل طور پر رہنے نہیں چاہتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سینسٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے, لیکن میں سینسٹیو ریلیشن شپ کو ایک دفعہ پیچھے رکھ لیتے ہیں. کیا اس کے آرٹیکل 14 and 21 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اکوالٹی, پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لبرٹی کے بارے میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے؟ کیا مجھے وہاں گائے کھانے کی آزادی ہے؟ نہیں ہے. ان کو سور کھانے کی اجازت ہے؟ مجھے نہیں ہے. ٹھیک, میں گائے نہیں کھا سکتا ہوں. رائٹ. کیا ایک ہندو عورت کو ری میری کرنے کی اجازت ہے سوسائٹل لیول پہ؟ 1856 کا میرج ایکٹ تو آ گیا, تو لیکن نہیں ہوا نا. جی, ستی انہوں نے خود ختم کی, جی, ورنہ ستی چلتی تھی. ستی کا جو لا ہے تک رہا. اچھا, جو ہندو میرج ایکٹ ہے اس میں کہتا ہے کہ منوسمرتی جو ہے جی, اس کے اندر باقاعدہ دیا گیا ہے کہ یہ میرج ایکٹ, ڈیورس کہتے ہیں ہندو لا میں ہے ہی نہیں. تو جوڑے تو آسمانوں میں بنتے, ان کے مسئلے جوڑے یہ ہم نے ان سے لیا ہوا ہے. جی, جوڑے آسمانوں کے لیے بنتے, اور سات جنم کے لیے اگلی جنم اگر اگلی جنم میں کتا ہے تو وہ کتیا بن کے بیچاری آئے گی. اللہ اکبر. اگلی جنم میں یہ ٹھیک ہے, مطلب خیر ان کا مذہب ہے, ہم مذاق میں نہیں. بالکل بالکل. دنیا کے اندر دیکھیں, کرسچن لا ہے, پریولنٹ ہے, بس پرسنل لا ہے. آپ طلاق دینے کے لیے اس کو تخت چھوڑنا پڑا ہے چارلز کو. طلاق دینے کے لیے ڈیوک آف ونڈسر کو اپنی مرضی کی شادی کرنے کے لیے انگلینڈ میں تخت چھوڑنا پڑا. ایک خاتون سے شادی کی, بیوہ تھی, اس نے کہا بیوہ سے تم شادی نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے کہا نہیں, تب ریلیجس پریکٹس میں آتے ہو تم. دیکھیں سمپل سی بات ہے, جی, اگر آپ ریلیجن کے اندر ایک بندہ مقلد ہے, میں کہتا ہوں میرا دین کا علم نہیں ہے, میں ابو حنیفہ کو مانتا ہوں, ٹھیک ٹھیک, اور ابو حنیفہ کو ماننے والے 50 کروڑ قسم کے لوگ موجود ہیں, کم از کم 60 کروڑ کے قریب لوگ ہیں. 21 یہاں ہیں, 20-22 یہاں پر ہیں, 20 مسلمانوں کی اکثریت جو ہے 1 ارب 50 کروڑ ہے نا, جی, تو ان میں سے اکثریت یہ بنتی ہے almost 60%. یس, جی جی, بیچ میں شیعہ نکال دیں تو اکثریت بن جاتی ہے. جی, شافی علیحدہ ہیں, تھوڑے سے حنبلی علیحدہ ہیں, سب سے اکثریت مالکی بھی علیحدہ ہیں. مالکی تو بہت تھوڑے ہیں, حنبلی جو ہیں وہ ہیں, اس میں شافی بن جاتے ہیں وہاں پر. مالکی صرف مدینہ شریف میں ہوتے ہیں. جی, شافی زیادہ ہیں جو کہ اپنا تیونس سے ہیں, الجزائر میں ہیں, مصر میں ہیں, اس میں شام میں ہیں, اس کے بعد لبنان میں ہیں. ٹھیک, تو آپ یہ ایسا ایشو ہے کہ یہ بیسیکلی ہندوازم کی فتح نہیں ہے, یہ بیسیکلی ہندو ریلیجن پلس سیکولرز نے مل کے اسلام کے بیسک اس ایسنس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی شخص اگر اسلام کی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے نہیں گزارنے دیں گے. یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن.